اگلا سوال ہے جی، کیا ہم جنات کو قابو کر سکتے ہیں؟ یہ جنات کو جو قابو کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنات کے ذریعے سے دین کا کام کریں تو شریعت نے ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر ضرورت ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے کام لیتے کہ جب وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے، جو کمزور تھے اور کافر ان کے اوپر مسلط تھے، جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو ان کے ظلم سے بچانے کے لیے جنات سے مدد لے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بالکل نہیں لی۔ دین کا کام خود کریں، یہ اصل میں ایک دھوکہ ہے۔ ہم وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب ہم نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے، حقیقت کے اندر وہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں۔ اب جنات کو قابو کرنے کے لیے دو طریقے سے عمل کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ٹوٹل ناجائز غیر شرعی ہے، جس کے لیے اللہ معاف کرے قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھی جاتی ہے، بغیر غسل کے جو ہے نا وہ قرآن کو پکڑا جاتا ہے، اس طرح کے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار جی، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے سورہ مزمل کو اتنے دن پڑھا ہے، اتنی تعداد میں پڑھا ہے، میرے پاس سورہ مزمل کا موکل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اصل میں ہم چل رہے ہیں شرک کے رستے پر۔ اس دھوکے نے ہمیں شرک کی رستے کی طرف ڈال دیا۔ وہ کیسے؟ کہ جب وہ معالج، وہ بابا جی پیر صاحب جب وہ جنات کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے یا کوئی مریض کا کیس ایسا آ جاتا ہے، تو وہ بجائے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے وہ اس جنات کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جنات جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ غیر شرعی کام کرو، اس کو غیر شرعی کام کرواؤ، اس کے ایمان کو برباد کرو، پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب جو لوگ جنات کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت 7ویں سپارے کے اندر سورۃ الانعام کے اندر فرماتے ہیں، ایسے جن و انس جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم کل قیامت والے دن ایسے جن و انس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو پکڑا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یونس علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جنہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جو حکومت آپ نے مجھے دی ہے میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر جنات آپ کے ماتحت تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے وہ بھائی کی دعا مجھے یاد آئی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اور صبح کا ٹائم مدینہ کے بچے آتے اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو مارتے۔ پھر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، جہاں پر آپ کو پریشان کیا گیا، تنگ کیا گیا، آپ نے جنگیں بھی لڑیں، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو شہید کیا گیا، کس کس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے تعاون کے لیے کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی احادیث میں ایسا نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو پیغام بھیجا ہو کہ اے جنات آؤ ہماری مدد کرو، بلکہ ہمیں سبق یہ دیا کہ زندگی کے اندر کسی بھی قسم کی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو تم نے اس رب کو پکارنا ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی مالک ہے اور جنات کا بھی مالک ہے۔ ہم بھی کمزور، جنات بھی کمزور، ہم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کی مخلوق، تو کمزور سے فائدہ کیا لے گا؟ تو وہ آپ کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات ہمارے قبضے میں، حقیقت میں وہ جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ مجھے اب یہ لاسٹ میں ایک بھائی کی فون کال آئی شیخو پورے سے، اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، میری جو ہے نا وہ جان چھڑا دیں۔ میں نے کہا جی کیا ہوا جی؟ اس نے کہا جی میں بس ان چکروں میں پڑ گیا تھا کہ جنات میرے ساتھ تعاون کریں گے، جنات میرے قبضے میں آ جائیں گے، میں پڑھائی وغیرہ کرتا رہا ہوں،
لیکن اس وقت تو مجھے محسوس نہیں ہوا، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری جو دینی معاملات ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں، اور میں غیر شرعی طریقے پر جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہوں۔ غیر شرعی طریقے میں نے اپنانے شروع کر دیے ہیں، جو کہ شرک کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی جان چھڑوا لوں۔ یہ لوگ سکون میں نہیں رہتے۔ تو قرآن و سنت سے کوئی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم جنات کو قابو کریں یا غیر شرعی عمل کر کے جنات سے ہم جو نا وہ تعاون کی اپیل کریں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بالکل مت جائیں اور ایسی سوچ بھی نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔